آج ہم آپ کو بتائیں گے تغرل بیگ کون تھا اور سلجوقی سلطنت کیسے قائم ہوئی۔ 990 عیسوی سے لے کر 1063 عیسوی تک ترکستان دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک وہ ترک قبائل تھے جو مجوسی تھے اور اپنے سابقہ مذہب پر قائم تھے۔ یہ ترک قبائل مشرقی ترکستان میں بستے تھے اور ان کو ترکان غز کہا جاتا تھا، جبکہ دوسرے ترک قبائل وہ تھے جو مغربی ترکستان میں بستے تھے۔ یہ وہ ترک قبائل تھے جو ایمان لا چکے تھے، اسی لیے ان کو ترک الایمان کہا جاتا تھا، جو رفتہ رفتہ ترکمان بن گئے۔ چوتھی صدی ہجری میں سلجوق نامی ایک غیر مسلم ترک اپنے خاندان کے ہمراہ دریائے سیہون یعنی سیر دریا کے پار جند کے مضافات میں آ کر بس گیا۔ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر سلجوق مسلمان ہو گیا۔ کلمہ حق پڑھنے کے بعد اس نے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی۔ سلجوق ہر جہاد میں صف اول میں لڑتا۔ ترکوں کو بہادری کی بڑی قدر تھی اور ترک قبائل دلیروں کو پسند کرتے تھے۔ تب ہی سلجوق کی دلیری کو دیکھتے ہوئے ترکوں کے ایک غیر معروف قبیلے سلاجقہ نے سلجوق کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ سلجوق اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور دلیری کے بلبوتے پر بہت جلد دیگر ترک قبائل میں بھی مقبول ہو گیا۔ چوتھی ہجری میں ہی محمود غزنوی نے ایران سے لے کر ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ محمود غزنوی کے سرحدی علاقوں پر آئے دن ترکان غز حملے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا کہ اگر دشمن مجھ پر حملہ کر دے تو کیا تم میری مدد کر سکتا ہے؟ تو سلجوق نے ایک تیر محمود غزنوی کو دیا اور کہا کہ یہ تیر ترک قبائل میں بھیج دو، چند گھنٹوں میں سینکڑوں ترک تمہاری مدد کو کھڑے ہوں گے۔ جب چین کے بادشاہ ایلک خان نے بخارا کے حاکم نوح ثانی کے خلاف حملہ کیا تو سلجوق بھی اپنے بیٹوں اور قبیلے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور اسی دوران سلجوق کا جوان سالہ بیٹا میکائل جان سے چلا گیا۔ سلجوق کے ویسے تو کئی بیٹے تھے، لیکن میکائل سے اس کا لگاؤ زیادہ تھا۔ میکائل کے دو کمسن بیٹے تھے جن کی پرورش خود سلجوق نے شروع کر دی۔ سلجوق نے دونوں پوتوں کو گھڑ سواری سے لے کر تیر اندازی، تلوار بازی اور سپاہ گیری اور قیادت کے ہر گر سکھائے تاکہ وہ زندگی میں ایک فاتح بن کر ابھریں، اور پھر دنیا نے دیکھا ایسا ہوا بھی۔ سلجوق 107 سال کی عمر میں رضائے الہی سے انتقال کر گیا اور اس کی تدفین جند کے مقام پر ہوئی۔ سلجوق کے دونوں پوتے تغرل بیگ اور چغر بیگ بہادر جنگجو بن کر ابھرے۔ تغرل بیگ اور چغر بیگ میں بہت محبت اور اتفاق تھا۔ 429 ہجری میں جب عباسی خلافت زوال کا شکار تھی، تغرل بیگ اور چغر بیگ نے مل کر ترک قبائل کو اکٹھا کیا اور اپنے دادا کے نام سے سلجوق سلطنت قائم کر دی، اور 5 سال کے کم ترین وقت میں نیشتاپور، تبرستان، خوارزم، ریقزوین اور کرمان کو فتح کر لیا، اور اگلے چند سال میں اصفہان اور خراسان کو فتح کرنے کے ساتھ ہی تغرل پورے ایران کا حکمران بن گیا۔ ترکوں کی بڑھتی طاقت سے وسط ایشیا کی ساری سلطنت خائف ہو چکی تھیں۔ اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہمیشہ انہیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ جب ان دونوں بھائیوں کی سلطنت وسیع ہوئی تو ایک بھائی تغرل بیگ نے ایران اور عراق میں اپنا دربار لگایا، جبکہ چغر بیگ نے ترکستان میں دربار لگایا۔ دونوں بھائی نیک حکمران بن کر سامنے آئے۔
ان کے دور میں بڑی تعداد میں مساجد تعمیر کی گئیں۔ تغرل بیگ نہایت نیک اور باجماعت نماز کا پابند تھا، پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا تھا۔ چغر بیگ کا انتقال ہوا تو چند سال بعد ہی تغرل بیگ بھی تقریباً 73 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تغرل بیگ کی تدفین مرو کے مقام پر اپنے بھائی چغر بیگ کے ساتھ ہوئی۔